یہ حالات آپ کے ساتھ بھٹی صاحب کیوں نہیں ڈی نوٹیفائی ہوئے آج چیف منسٹر آپ کے خیال میں؟ کل تو بہت ہر پریس کانفرنس میں کہا جاتا رات 10 بجے پریس کانفرنس ہوگی اور چیف منسٹر ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے. آپ کے خیال میں کیا کس چیز نے روکا ہے اس وقت مسلم لیگ نون کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کاشفی صاحب، گزارش یہ ہے کہ میرا خیال ہے حکومت نے جلد بازی میں وہ بھول گئی کہ یہ ضیاء الحق کا دور نہیں رہا. اس وقت آپ کو یاد ہوگا 52(2)B کے تحت جب چاہے صدر اسمبلی تحلیل کر دیتا تھا. اب ایک جمہوری حکومت ہے، ایک 12 کروڑ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے جسے 186 MP آ کے ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں. تو انہوں نے بظاہر سلطان نعیم علی بڑھ کے موت ماری اور کرنے لگے ہیں 5:15 بجے نہیں رہے گا، 5:30 بجے نہیں رہے گا، اور رات 12 بجے فون کر کے کہتے رہے کہ خبریں چلاؤ. میں کہہ رہا ہوں ٹھیک 5 منٹ بعد نوٹیفیکیشن ہونے والا ہے، سی ایم کو ڈی نوٹیفائی کرنے لگے ہیں. لیکن قانونی اور آئینی طور پر یہ طریقہ نہیں کر سکتے. ڈو یو تھنک کہ کل کو صدر پاکستان وزیر اعظم کو کہیں کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر اعتماد کا ووٹ لے، وہ 48 گھنٹے کے اندر اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے اور وہ سپیکر کہتا ہے یہ اجلاس ہے، تو کیا وہ صدر پاکستان وزیر اعظم کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے؟ میرا خیال ہے حکومت نے صرف بڑکے ماری، ڈائلاگ کیا، اور اس میں اور ان کے پاس قانونی اور آئینی بیکنگ نہیں تھی. آپ کہہ رہے ہیں قانونی اور آئینی بیکنگ نہیں تھی اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اتحادیوں کی بھی کچھ رضامندی شامل تھی. بیچ میں ایک بڑی طریقے کے ساتھ اس کو جمعے والے دن کو سائیڈ پہ کرنے کے لیے یہ سارے کام کیے گئے کہ جمعے والے دن 23 کو اسمبلی تحلیل نہ ہو. وزیر داخلہ کو بھی پتا تھا یہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہونا، وزیر اعظم کو بھی پتا تھا، نواز شریف کو لندن فون کیا گیا، ان کو بھی آئینی ماہرین نے کہا ڈی نوٹیفائی آپ نہیں کر سکتے، اسے عدالت پہلے ہی تیزی میں کر بڑی صاحب جب آپ کہتے ہیں اتحادیوں میں اس پہ آتا ہوں ذرا 2 منٹ میں، کیونکہ آپ کا میں نے ایک ٹویٹ دیکھا تھا جو بڑا زومانی سا ٹویٹ تھا کاف لیگ کے بارے میں. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کدھر کھڑے؟ میں ذرا روب صاحب کا اس پہ لے لوں. روب صاحب، یہ ظاہر سیاست میں پوسچرنگ، آپٹکس، جی یہ سارا کل کا آپٹکس تھے نون لیگ کے. ان کو لگا بعد میں اگلے 24 گھنٹے میں کہ یہ کام شاید اتنا ساؤنڈ نہ ہو کانسٹیٹیوشنلی ڈی نوٹیفائی کر دینے کا، کیونکہ اگر جس طرح معاملات چل رہے ہیں اگر اس طرح چلتے رہے پھر اسمبلی تحلیل ہوگی اگر تحریک عدم اعتماد میں ووٹنگ ہو گئی تو، کیونکہ جب تک تحریک عدم اعتماد ہے اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی. ڈو یو تھنک پہلے عدم اعتماد ہو جائے گی لیگلی کانسٹیٹیوشنلی؟ آپ نے بڑے اچھے سوالات کر رہے تھے. میں ذرا تھوڑا سا جو سبطین خان صاحب کہہ رہے تھے میں ذرا اس پہ تھوڑی سی بات کروں، پھر اس اہم سوال پہ آتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں نے ٹوکا نہیں ہے، میں نے کہا مجھے اس وقت میں نے ضرورت نہیں کہ چلیں آپ کے ان کے ساتھ ایک ایز این اینکر چل رہا ہے. سبطین خان صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں، چودھری پرویز علی صاحب بھی ہیں، آپ بھی ہیں، 4 مہینے سے آپ نے مسلسل اجلاس کیوں چلایا ہوا ہے پنجاب اسمبلی کا؟ عام آدمی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ 4 مہینے ہو گئے اس کو ایک دفعہ بھی اب تک آپ نے ختم نہیں کیا، مسلسل چلے جا رہا ہے. اور ڈیلی کے اپنے کسی اس کو رپورٹر کو ذمہ تو لگائیں یار بھائی بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے، بھٹی صاحب وہاں پہ کسی کے ذمہ لگائیں کہ ذرا چیک کریں کہ ڈیلی الاؤنسز کی مد میں تنخواہیں چھوڑ دیں، ڈیلی الاؤنسز کی مد میں ان کو کتنے کروڑ روپیہ 300 میرا خیال ہے جتنے بھی ان کے 400 کے قریب تقریباً کو ان کے ہیں وہاں پہ، ان کو روزانہ کی بنیاد پہ جو ان کو مل رہے ہیں وہاں پہ الاؤنسز ایم پیز کو مل رہے ہیں پنجاب اسمبلی کو صرف بچانے کے لیے کہ تحریک عدم اعتماد نہ ہے. ذرا غور فرمائیں، اس ملک میں ایک طرف کہتے ہیں صوبہ ہمارا وہ ہو چکا ہے، دیوالیہ ہو چکا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ اور چیز ہے کہ چودھری پرویز علی صاحب کے پاس اپنے حلقے کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کزنز کے لیے، بھائیوں کے لیے 100 بلین روپیز سے زیادہ ہیں. بلکہ بھی وہ ایک سٹوری آ رہی تھی ہمارے رپورٹر نے بریک کی سبیع الحسنین نے کہ سپریم کورٹ میں پٹیشن ایک داخل ہوئی. سنتے ہیں کہ پنجاب میں ہو کیا رہا ہے. انہوں نے وہاں سے ڈیرہ غازی خان سر، انہوں نے خوشاب، انہوں نے بہاول نگر، بکھر، مطلب غریب علاقے ہیں، وہاں سے پیسے انہوں نے کم کر کے، یہ سپریم کورٹ کی پٹیشن کا بتا رہا ہوں میں، انہوں نے سارے گجرات میں پیسے اپنے شفٹ کیے ہیں. ایک طرف یہ چیزیں چل رہی ہیں، دوسری طرف پنجاب اسمبلی کے لیے وہ اجلاس چل رہے ہیں 3 دن وہاں پہ درمیان میں آپ پتہ اس میں آ جا جمعہ ہفتہ اتوار آ جا، وہ پیسے بھی لے رہے ہیں. سو ایم پی ایس کی تو لگی ہوئی ہے چاندی. ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اتنا پورا اعتماد ہیں لوگوں کا آپ پہ کانفیڈینس ہے، آپ کے پاس 190 جتنے لوگ موجود ہیں 190 موجود ہیں، تو آپ جائیں اس کو آ کے ارجن کریں، جب ان کا دل چاہے آئیں اور اس کو کروا لیں. سو ان کا پولیٹیکلی وائی وڈ دے ڈو دس؟ نہیں مجھے یہ پتا پھر ایک آپ کے پاس دونوں آپشنز ہیں.
عدم اعتماد بھی آئی ہے, وہی حکومت لے کر آئی ہے, وہی اپوزیشن لے کر آئی ہے. I'm just saying politically doesn't make sense نا روف صاحب, میں اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالوں؟ نہیں مجھے یہ بتائیں تو یہ سوٹ کرتے 4 مہینے سے اجلاس چلتا رہے, اور یہ غلط ہے. میں نے جیسے میں نے کہا ان سے پوچھنا چاہیے, آپ اپنے صوبے کے وسائل اتنے ضائع کر رہے ہیں, اپنے ایم پی ایز کو کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, فنڈ دے رہے ہیں, ان کو پیسہ دے رہے ہیں, فار واٹ ریزن؟ مطلب ان سے پوچھنا چاہیے, ان سے پوچھا جانا چاہیے سبطین خان صاحب سے کہ آپ اسپیکر آپ اس لیے لگایا گیا کہ آپ اب 4 مہینے تک بیٹھ کے اجلاس کو روزانہ چلائیں, اپنے ایم پیز کو, منسٹرز کو, ان کو پیسے کھلوائیں, فنڈز دیں, اور ان کو آ کے الاؤنسز پیسے دیے جائیں. آپ کو تو آ کے روکنا چاہیے تھا اس پریکٹس کو, اینڈ یو آر پارٹ آف دا گیم نمبر 1. آپ آتے ہیں ذرا اس پہ, اب دونوں سائڈز کی کہانی دیکھ لیں. اس کا بڑا آسان سا حل ہے ویسے, یہ کچھ اور ہے اگین جو تھوڑی سی میری پولیٹیکل عقل تھوڑی سی کہہ رہی ہے, وہ کہتے ہیں گھوڑا بھی ہے, میدان بھی ہے, تلوار بھی ہے. یہ پہلے ٹیک اپ کر لیں جی یہ نو کانفیڈنس موشن آئی ہو نا, یہ جو جہاں پی ڈی ایم کے ہمارے شیر بنے پھرتے ہیں, جو کل سنبھالے نہیں جا رہے تھے سارے کے سارے, وہ ایک ایک کی بڑکیں بھی سن رہے تھے, شام تک رات 12 بجے تک قیامت آنے والے, آسمان گرنے والے. آپ پہلے اس پہ ووٹنگ کروا لیں سر. یہ اپنے بندے جو انہوں نے آگے زرداری صاحب نے اکٹھے کیے ہیں, بقول فواد چوہدری صاحب کے سندھ کا پیسہ جو ہے یہ ہمارے پنجاب کے امیر ترین ایم پی جو کھا رہے ہیں, یہ وہی ہے نا کہ غریب سندھ کا پیسہ جو انہوں نے کہا ہے کہ زرداری صاحب کا پیسہ پنجاب میں لگ رہا ہے. تو سوال تو یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ کے پنجاب کے جو امیر ترین ایم پیز ہیں, جن کے پاس گاڑیاں ہیں, کوٹھیاں ہیں, گھر ہیں, وہ کیوں ان کا غریب سندھیوں کا پیسہ کھا رہے ہیں, اور وہ کیوں ان کا یہ پیسہ جو ایکسپٹ کر رہے ہیں. یہ پہلے یہ کام کروا لیں نو کانفیڈنس والا جنہوں نے ڈالی ہوئی ہے, پہلے اس پہ ووٹنگ کرا لیں, ناکام ہو یا کامیاب ہوتے وہ علیحدہ, پھر بعد میں انہیں کہیں جی آپ کانفیڈنس کا ووٹ لے لیں, تاکہ دونوں کی اوقات, ان دونوں کا پولیٹیکل کلاؤڈ, دونوں کی پاورز کو چیک کر لیا جائے. تھوڑا جو پنجاب میں تماشا مچا ہوا ہے پچھلے 6-7 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں. سر یہ ایم پی دونوں کام کر لینا کیا نا, ویسے میں ایک ذاتی اپنا بریک بھی لے لیتے ہیں, وہ مجھے بار بار بریک کر. دیکھو جو سندھ ہاؤس میں ہوا, یہ بھی امیر لوگ ہی ہیں نا ڈیفینیٹلی, جو پارلیمنٹ میں آتا ہے, پھر پارلیمان میں جو آتا ہے وہ ابھی ایک صاحب تو ایک اسمبلی میں تھے شاید 2002 کی یا 2008 کی اسمبلی میں تھے کے پی سے, تو دیٹ ایئر ہی واز دا ریچسٹ پارلیمنٹیرین, اور وہ بھی سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے. نہیں وہ تو بہت بڑا وہاں پہ جو تماشا لگایا گیا تھا, اب جو وہاں پہ پیسے کا استعمال ہوا, جس طرح کی چیزیں ہو رہی تھی, اور جتنا دھڑلے سے آپ کہتے ہیں کیوں لے رہے ہیں, اٹ واز شیمفل. وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ میں طنزی انداز میں کہہ رہا ہوں, آئی ایم بینگ سارکسٹک, اینڈ دس از دا بائنگ سیلنگ آرگیومنٹ جو ہوتا ہے نا, بائنگ اینڈ سیلنگ, کہ پیسے لگائیں گے پر 10-15 ایم پی خرید لیں گے. پارٹی کے لوگ تو فرشتے ہیں نا, میں یہ بات کہہ رہا ہوں. مورالٹی ہے نہیں, اخلاقیات ہے نہیں اس ملک میں. سب سے زیادہ پیسہ جو لگ رہا ہے, خریدے جا رہے ہیں, بائنگ ہو رہی ہے, وہ تو پی ٹی اے کے ایم این اے یا ایم پیز یا آپ کے لوگ بک رہے ہیں. آپ اپنے اندر بھی تو تھوڑی سی ضرورت ہے کہ کن لوگوں کا ٹکٹ دیتے ہیں آپ کو, ان کو کن میرٹ پہ دیتے ہیں, کن سفارشوں پہ دیتے ہیں, کوئی پیسے لے کے دیتے ہیں کہ بعد میں سیل کرتے ہیں یہی لوگ بھی پہلے نون لیگ میں تھے, ادھر سے ہی آئے تھے نا. سو یہ تو اپنی ہوا کا رخ دیکھ کر کبھی ادھر آ جاتے ہیں, اور ادھر سے رخ دیکھ کر ادھر چلے جاتے ہیں. ایک دن یہ پہلے نو کانفیڈنس کروا لیں پی ڈی ایم کے جو وہاں پہ سر, یہ پاکستانی مسئلہ, یہ ہمیں رونا اس بات پہ چاہیے کہ کس قسم کے پارلیمنٹیرین ہماری اسمبلیوں میں, یہ ہم نے الیکٹ کیے ہیں سر, ہمیں جن کو ہم لوگ ووٹ ڈالتے ہیں, ہماری پسند کے لٹیرے, اور وہ پیسے لے کر جب دل کرتا ہے وہ پارٹی, اور لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں ان کو. یہ ذہن میں رکھیں, جو کوئی پنجاب میں ہو رہا ہے, جب یہاں پہ آپ کے سندھ ہاؤس میں ہوا تھا, ان کی اپنی اپنی مرضی کے لوگ, ان کے فالوورز ان کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں. جو پنجاب مطلب 4 مہینے سے اسمبلی دینے والے کو اس میں کنگ میکر کہا جاتا ہے. زرداری صاحب پلیئر آ گیا ہے, کیا پیسے لے کے آ گیا جی ہمارے لوگوں, اور لینے والے کو بھی مورل, ان کا زمین جا گیا. معذرت کا ناراض ہو جائیں گے, 5-10% لوگوں کو چھوڑ دیتے, ادروائز 90% لوگ ہمارے جیسے نا, وہ ان حالات میں یہی کچھ کریں گے, پیسے بھی پکڑیں گے, لائلٹیز بھی چینج کریں گے, اخلاقیات کی بھی تباہی کریں گے. اس لیے یہ ان کے سپورٹر بھی ہیں, ان کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں. اخلاقیات اس ملک کا مسئلہ نہیں ہے.